بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 34 نمبر سبق ہے، جس میں ہم کلام کو شرط کے ساتھ مقید کرنے کے جو اعراض ہیں ان سے متعلق پڑھیں گے. آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں. وَأَمَّا الشَّرْطُ، اور بہرحال شرط جو ہے، فَالتَّقْیِیدُ بِهِ، پس اس کے ذریعے سے تقیید جو ہے، اس کے ذریعے سے مقید کرنا جو ہے، یکون للأغراض التي، یہ ان اغراض کے لیے ہوتی ہے، تو ادیہا معانی ادوات الشرط، جنہیں ادوات الشرط جو ہے ان کے معانی ادا کرتے ہیں. یعنی شرط کے ساتھ حکم کو مقید کرنا، یہ کن اغراض کے لیے ہوتی ہے؟ تو بھائی تفصیل اس کی یہ ہے کہ حکم کو شرط کے ساتھ مقید کرنا ان مقاصد کے لیے ہوتا ہے جو ادوات شرط کے معانی ادا کرتے ہیں. یعنی شرط کے لیے جو ادوات ہیں، جو الفاظ ہیں، ان میں سے ہر ایک کے معنی کے مناسبت سے شرط جو ہے وہ معنی ادا کرتا ہے. مثال کے طور پر کالزمانی فی متا و ایانا، جیسے زمان متا اور ایانا میں، یعنی ادوات شرط میں سے متا اور ایانا جو ہیں یہ زمانے کے لیے اور زمانے مستقبل کے لیے آتے ہیں. لہذا متا اور ایانا اس کو جب بھی کسی جملہ میں استعمال کیا جائے اور کلام کو مقید کر لیا جائے ان دونوں کے ساتھ یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کسی جملہ میں، تو ان کا مقصد زمانے مستقبل مراد لینا ہوتا ہے. جیسے متا تذهب اذهب، کہ بھائی جب تو جائے گا میں جاؤں گا. متا تذهب اذهب، جب تو جائے گا میں جاؤں گا. اب اس مثال میں جانے کا حکم مقید ہو گیا ہے زمانے مستقبل کے ساتھ. اسی طرح والمکان فی این و ان و حیثما، یعنی این، ان اور حیثما یہ تینوں مکان یا جگہ بتلانے کے لیے آتے ہیں. یعنی ان کو جب کلام کو ان کے ساتھ
مقید کر لیا جائے تو اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جگہ کو بدلا دیا جائے، یعنی کلام کو ان حروف کے ساتھ مقید کرنے کا مقصد جگہ کو معلوم کرنا ہوتا ہے۔ جیسے این کنت ذہبت، تم کہاں گئے تھے، تم کہاں گئے تھے، این کنت ذہبت، این ذہبت، تم کہاں گئے تھے۔ تو یہاں پر متکلم کی مراد یہ ہے کہ بھائی اس جگہ کو بتلاؤ جہاں تم گئے تھے۔ پھر آگے فرماتے ہیں والحال فی کیفما، کہ جب حکم کو حال کے ساتھ مقید کرنا ہو، حکم کو یا کلام کو حال کے ساتھ مقید کرنا ہو تو حال کے ساتھ مقید کرنے کے لیے کیفما استعمال ہوتا ہے، جیسے کیفما انت، اب کیسے ہیں، یعنی اپنی صحت کے متعلق اپنی حالت کو بیان کیجیے۔ تو بھائی یہاں تک مصنف نے شرط سے متعلق چند ایک باتیں کی، اور ادوات شرط میں سے ہر ایک جو ہے اس کی ایک اپنی عرض ہوتی ہے اور ایک اپنا مقصد ہوتا ہے، یعنی متا اور ایانہ جو ہے ان کا تعلق زمانے کے ساتھ، آئینہ اور انا کا مکان کے ساتھ، اور حیثما اس کا بھی مکان کے ساتھ، اور کیفما جو ہے اس کا تعلق حال کے ساتھ۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَإِسْتِيفَاءُ ذَلِكَ، اس بحث کی تفصیل جو ہے وَتَحْقِيقُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَدَوَاتِ، اور حروف شرط یا ادوات شرط کے درمیان فرق جو ہے یذکر فی علم النحو، یہ بات جو ہے علم نحو میں کی جاتی ہے، یعنی وہاں پر علم نحو میں تفصیلاً ادوات شرط جو ہے ان پر بات کی جاتی ہے۔ وَإِنَّمَا يُفْرَقُ هَاهُنَا بَيْنَ إِن وَإِذَا وَلَوْ، لیکن یہاں پر صرف ان، اذا اور لو کے درمیان فرق کیا جا رہا ہے، کیوں؟ لِاخْتِصَاصِهَا، ان کے خاص ہونے کی وجہ سے، ان کی مخصوص ہونے کی وجہ سے، بمزایا، کچھ ایسی خصوصیات کے ساتھ، تغد من وجوہ البلاغت، کہ جنہیں بلاغت کے اسباب اور طرق میں سے شمار کیا جاتا ہے، یعنی یہاں صرف ان، اذا اور لو کے درمیان فرق کو واضح کیا جائے گا، کیونکہ ان تینوں میں کچھ ایسی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں جن کا تعلق اسباب بلاغت سے ہے۔ لہذا اب ہم ان، اذا اور لو، ان کے درمیان فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَإِن وَإِذَا لِلشَّرْطِ فِي الْإِسْتِقْبَالِ، کہ بھائی ان اور اذا جو ہے، ان اور اذا یہ شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن
مستقبل کے لیے. یعنی ان اور اذا یہ دونوں جو ہے استقبال میں شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور استقبال میں شرط کے لیے استعمال ہونا اس لحاظ سے ان اور اذا مشترک تھے. یعنی ان بھی استقبال میں شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اذا بھی استقبال میں شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر صرف اتنا یاد رکھیے کہ ان اور اذا جو ہے، یہاں تک یہ یاد رکھیے کہ ان اور اذا یہ شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن استقبال میں، جبکہ لو جو ہے وَلَوْ لِلشَّرْطِ فِي الْمُضِيِّ، لو جو ہے یہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ماضی میں، یعنی لو جو ہے یہ ماضی کے ساتھ خاص ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ان اور اذا دونوں جو ہے ان کا ترجمہ جب ہم کریں گے تو استقبال میں کریں گے، دونوں پہلے ماضی پر ہی کیوں داخل نہ ہو، اگرچہ یہ بہت کم ہے، اگرچہ ان اور اذا پہلے ماضی پر بہت کم داخل ہوتے ہیں، لیکن اگر ان اور اذا پہلے ماضی پر داخل ہو تب بھی استقبال کا معنی دے گا. اور لو جو ہے اس کا ترجمہ جب ہم کریں گے تو پہلی ماضی سے کریں گے. پھر یہاں پر ایک ضابطہ بھی آگے بیان کیا جا رہا ہے لفظ کے حوالے سے. چنانچہ فرماتے ہیں والأصل فی اللفظ، لفظ میں اصل یہ ہے ان یتبع المعنی، کہ یہ لفظ جو ہے یہ معنی کے تابع ہو، لفظ جو ہے یہ معنی کے تابع ہو. فَيَكُونُ فِعْلًا مُضَارِعًا مَعَ إِنْ وَإِذَا، لہذا وہ لفظ ان اور اذا کے ساتھ پہلے مضارع ہوگا. وَمَاضِيًا مَعَ لَوْ، اور لو کے ساتھ ماضی. یعنی جب ہم نے پڑھا کہ ان اور اذا استقبال کے لیے استعمال ہوتے، تو استقبال کے لیے جو سیاق استعمال ہوتا ہے فعل کا وہ فعل مضارع ہی ہے، لہذا ان اور اذا جو ہے وہ فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوگا. جبکہ لو جو ہے چونکہ یہ ماضی میں شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کے ساتھ لو کے ساتھ سیاق بھی زیادہ تر ماضی کا ہی استعمال ہوگا. یعنی لفظ کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ وہ معنی کی موافقت کرتا ہو اور اس کے تابع ہوتا ہے. تو جب یہ ضابطہ ہے تو چونکہ ان اور اذا مستقبل کا معنی دیتے ہیں، اسی لیے یہ دونوں پہلے مضارع پر داخل ہوں گے، کیونکہ پہلے مضارع ہی استقبال کا معنی دیتا ہے. اور جہاں تک لو کا تعلق ہے تو اس کا دخول جو ہے یہ ماضی پر ہوگا، یہ ماضی پر داخل ہوگا، کیونکہ لو جو ہے وہ ماضی کا معنی دیتا ہے. پھر اس کو سمجھنے کے لیے چند مثالیں دی گئی ہے. نحو جیسے وَإِن يَسْتَعِيثُوا يُعَاصُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، کہ اگر وہ دوزخی فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی کے ذریعے جو تیل کی تلچٹ کی طرح ہوگا. اب یہاں پر اس آیت میں ان کا مدخول جو ہے یستعیث ہے، جو کہ پہلے مضارع ہے اور زمانہ بھی استقبال کا ہے.
اس لیے کہ اس آیت میں کفار کے مدد چاہنے کا تذکرہ ہے جو قیامت میں ہوگا، اور قیامت کا وقوع یہ زمانہ مستقبل میں ہوگا۔ اور ان کے بعد پہلے مضارع ہے یستعیذ، ان کے معنی کے تابع ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ تو ان کی مثال ہوئی۔ اسی طرح اذا کی مثال، وَإِذَا تُرَدُّ إِلَىٰ قَلِيلٍ تَقْنَعُ، یہاں پر یہ تردو ہے، تردانی تردو ہے۔ وَإِذَا تُرَدُّ إِلَىٰ قَلِيلٍ تَقْنَعُ، اور اگر تجھے لوٹایا جائے قلیل چیز کی طرف تو تو قناعت کرے گا۔ تو یہاں پر بھی اذا جو ہے، اذا اس کا مدخول جو ہے تردو وہ پہلے مضارع ہے، اور زمانہ بھی استقبال کا ہے۔ اذا کے معنی کے تابع ہونے کی وجہ سے یہاں پر یہ، چونکہ اذا جو ہے یہ بھی استقبال کے لیے استعمال ہوتا ہے شرط کے لیے، تو پہلے مضارع لایا گیا ہے جو کہ استقبال کا معنی دیتا ہے۔ اور اسی طرح لو کی مثال، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ تو اب اس مثال میں لو جو ہے یہ شاء، پہلے ماضی یہ شاء اس پر دائر ہوا ہے، اور شرط جو ہے یہ زمانے ماضی کے ساتھ متعلق ہے، اس لیے لو کے بعد پہلے ماضی ہے، لو کے معنی کے تابع ہونے کی وجہ سے۔ تو بھائی یہاں پر یہ اصل اور قاعدہ یہ بیان کیا گیا کہ لفظ جو ہے وہ معنی کا تابع ہوگا، لہذا ان اور اذا جو ہے چونکہ یہ استقبال میں شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لہذا یہ داخل ہوں گے مضارع پر جو کہ استقبال کا معنی دے گا، اور لو جو ہے یہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے ماضی میں، لہذا یہ داخل ہوگی پہلے مضارع پر تاکہ ماضی میں معنی دے دے۔ تو یہاں پر دو گروپ میں تقسیم ہوئے تینوں حروف، ایک ہے ان اور اذا، اور ان کے مقابلے میں لو۔ لو تو ماضی کے لیے ہوا، جبکہ ان اور اذا استقبال کے لیے۔ اب ان اور اذا دونوں جو ہے یہ تو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں استقبال میں، لیکن ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو آگے اس کا ذکر ہے، چنانچہ فرماتے ہیں وَالْفَرْقُ بَيْنَ إِنْ وَإِذَا، ان اور اذا کے درمیان جو فرق ہے وہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ان اور اذا کے درمیان فرق یہ ہے ان الاصل عدم الجزم بوقوع الشرط مع ان، اصل یہ ہے، اصل کیا ہے؟ عدم الجزم، کہ ان کے ساتھ شرط کا واقع ہونا یہ غیر یقینی ہوتا ہے، یعنی ان کے ساتھ جب شرط کو بیان کیا جائے تو وہ غیر یقینی ہوتا ہے، اس کا واقع ہونا غیر یقینی ہوتا ہے۔ یعنی یہاں سے ان اور اذا کے درمیان جو معنوی فرق ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ان اور اذا سے متعلق یہاں پر ان دونوں کے درمیان معنوی فرق بیان کیا جا رہا ہے، معنی کے لحاظ سے اگرچہ دونوں استقبال میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن
ان کے ساتھ جب شرط کو ذکر کیا جائے تو اس کا واقع ہونا غیر یقینی ہوتا ہے. اور والجزم بوقوعہ مع اذا، جبکہ اذا کے ساتھ شرط کو ذکر کیا جائے تو اس کا واقع ہونا یقینی ہوتا ہے. ان اور اذا میں معنوی فرق یہ ہے کہ ان کے ساتھ شرط کا واقع ہونا غیر یقینی ہوتا ہے، یعنی ان ایسی شرط میں استعمال ہوتا ہے جس کا زمانہ مستقبل میں پائے جانا کوئی ضروری اور یقینی نہ ہو بلکہ درجہ احتمال اور شک میں ہو، بخلاف اذا کے کہ اذا کے ساتھ شرط کا واقع ہونا یقینی ہوتا ہے، یعنی اذا ایسی شرط میں استعمال ہوتا ہے جہاں شرط کا وقوع زمانے مستقبل میں ضروری اور یقینی ہو. اسی وجہ سے چونکہ اذا کے ساتھ شرط کا واقع ہونا یقینی ہوتا ہے اور یہ خصوصیت وقوع کا یقینی ہونا یہ ماضی میں بکثرت ہوتا ہے، لہذا وہ فرماتے ہیں وَلِهَذَا غَلَبَ الْإِسْتِعْمَالُ الْمَاضِي مَعَ اذا، اذا کے ساتھ ماضی کا استعمال بکثرت ہوگا کیونکہ ماضی کا وقوع ماضی میں جو کام ہوتا ہے وہ واقع ہوا ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے. فَكَأَنَّ الشَّرْطَ وَاقِعٌ بالفعل، گویا کہ شرط بالفعل واقع ہو چکا ہے کہ جو کام ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں ہوتا ہے وہ تو واقع ہو چکا ہوتا ہے، وہ تو ہوا ہوتا ہے، وہ تو یقینی ہوتا ہے. اسی طرح اذا جو ہے یہ بھی چونکہ اس کے ساتھ جب شرط کو ذکر کیا جائے اس کا واقع ہونا یقینی ہوتا ہے، لہذا اذا کا استعمال اکثر ماضی کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اذا چونکہ اذا کے ساتھ شرط کا واقع ہونا یقینی ہوتا ہے، لہذا اس کا استعمال پہلے ماضی کے ساتھ بکثرت ہوتا ہے کیونکہ اذا بھی یقین پر دلالت کرتا ہے اور ماضی میں بھی جو بات ہو چکی ہوتی ہے وہ بھی یقینی ہی ہوا کرتی ہے. لہذا اذا کا شرط ایسی یقینی چیز ہے گویا کہ حقیقتاً وہ شرط زمانہ ماضی میں ہو چکی ہو. بخلاف ان، برخلاف ان کے فَإِذَا قُلْتَ، پس جب تو کہے گا ان ابرا من مرضی، اگر میں اپنی بیماری سے شفایاب ہو گیا، اتصدق بألف دینار، تو میں 1000 دینار صدقہ کروں گا. ان کے ساتھ ذکر کیا تو کنت شاکھن فی البرء، تو گویا تم کو شفایابی میں شک ہے کیونکہ ان کا استعمال کیا، اور ان کا استعمال عدم الجزم غیر یقینی صورتحال میں ہوتا ہے. وَإِذَا قُلْتَ، اور جب تم نے کہا اذا برئت من مرضی تصدقت، کہ جب میں اپنی بیماری سے شفا پا جاؤں گا تو صدقہ کروں گا. کنت جازما بھی اور کل جازم، تو گویا تمہیں شفایابی کا یقین ہے یا یقین کرنے والے کی طرح ہے. تو اذا کے ساتھ ماضی کا ذکر ہوگا کیونکہ ماضی جو ہے وہ یقینی ہوتی ہے. بہرحال ان اور اذا کے درمیان فرق جو ہے وہ اس میں ہے معنی فرق. ان جو ہے یہ اس کے ساتھ شرط کا واقع ہونا غیر یقینی ہوتا ہے جبکہ اذا کے ساتھ شرط کا واقع ہونا یقینی ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں وعلی ذالک، یعنی اسی بنیاد پر، کس بنیاد پر کہ
ان جو ہے اس کے ساتھ شرط کا واقع ہونا غیر یقینی اور اذا کے ساتھ شرط کا واقع ہونا یقینی ہوتا ہے. اسی بنیاد پر فالاحوال النادرۃ تذکر فی حیز ان، کہ عجیب و غریب واقعات، نادر واقعات، ان کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی تحت. والکثیرۃ یعنی احوال الکثیرۃ یعنی زیادہ واقع ہونے والی حالات اور احوال جو ہیں وہ اذا کے تحت بیان کی جاتی ہیں. وہ احوال جو کبھی کبھار ہو، نادر ہو، تو وہ ان کے تحت بیان ہوں گے، کیونکہ ان جو ہے وہ غیر یقینی ہے. جبکہ اذا چونکہ یقینی ہے تو وہ احوال جو بکثرت بیان ہو ان کا وہ جو ہے وہ اذا کے تحت بیان ہوں گے. پھر اسی پر ایک مثال ہے آگے، وَمِن ذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی، اور اسی قبیل سے اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی ہے، قالو تو کہتے ہیں، لنا ہذہ، یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے تھا، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی ہے، يَطَّيَّرُ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے ہیں. اب یہاں پر الحسنۃ ایک ہے اذا، پھر اذا کے بعد جاءت ماضی ہے، پھر الحسنۃ پر الف لام داخل ہے. جبکہ دوسری طرف وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اس میں ہے ایک ہے ان، پھر ان کے بعد ہے مضارع، پھر آگے سیئۃ جو ہے وہ نکرہ ہے. چنانچہ فرماتے ہیں فَلِكُونِ مَجِيءُ الْحَسَنَةِ مُحَقَّقًا، خوشحالی کے محقق ہونے کی وجہ سے. خوشحالی محقق کیوں ہے؟ اذ المراد بها مطلق الحسنۃ، کیونکہ حسنہ سے یہاں پر مراد جو ہے وہ مطلق حسنہ ہے، مطلق حسنہ ہے. الشامل لانواع کثیرۃ، جو کہ شامل ہے بہت سی نوعوں کو، یعنی حسنہ کی بہت سی انواع ہیں اور ان کو یہ شامل ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مطلق حسنہ ہے اور بہت سی انواع کو شامل ہے، آپ کو یہ کہاں سے پتا چلا؟ تو بھائی کما یفہم من التعریف بالجنسیہ، جیسا کہ سمجھا جاتا ہے الف لام کی تعریف کے ساتھ، جو کہ الف لام جنسی ہے، یعنی الف لام جنسی کی وجہ سے. الحسنۃ فاذا جاءتهم الحسنۃ، تو اب یہاں پر حسنۃ پر جو ہے الف لام داخل ہے، اور یہ الف لام جنسی ہے، اور یہ انواع کثیر کو شامل ہوتا ہے. لہذا چونکہ حسنہ سے مراد مطلق حسنہ ہے جو انواع کثیر کو شامل ہوتا ہے، لہذا اس کا آنا جو ہے یہ محقق ہے. تو جب اس کا آنا محقق اور یقینی ہے، ذکر مع اذا، تو اس کو اذا کے ساتھ ذکر کیا گیا. اور دوسری بات وغبر عنہ بالماضی، اور ماضی کے ساتھ اس سے تعبیر کیا گیا. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، اب یہاں پر حسنہ جو ہے اس سے مراد مطلق حسنہ ہے جو کہ انواع کثیر یعنی بہت سی انواع کے حسنات تک شامل ہے. پھر اس کا پتہ کیسے چلا؟ الف لام جنسی سے. تو جب یہ مطلق حسنہ ہے تو یہ محقق ہے، یقینی ہے. جب یقینی ہے تو اس کے ساتھ اذا استعمال کریں گے، اور اذا جو ہے یقینی ہے اور یقینی ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو جاءتہم، جاءت یہ ماضی ہے. جب اس کے مقابلے میں دوسری طرف دیکھیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، ان شرط کے لیے استعمال ہے،
اور ہم نے پڑھا کہ ان جو ہے یہ غیر یقینی ہوتا ہے، اس کے ساتھ شر کا واقع ہونا. اور پھر سیئتن جو ہے وہ بھی نکرہ ہے، اور تصبہم پہلے مضارع. چنانچہ فرماتے ہیں وَلِكُونِ مَجِيءُ السَّيِّئَةِ نَادِرًا، چونکہ برائی کا آنا یہ نادر الوقوع ہے، نادر ہے. کیوں نادر ہے؟ اذ المراد بها نوع مخصوص، کیونکہ یہاں پر سیئہ سے مراد ایک مخصوص نوع کا سیئہ ہے، یعنی برائی ہے. اب ایک مخصوص نوع کی برائی، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس سے مراد ایک مخصوص نوع کی برائی ہے؟ تو اس کا پتا چلا تنکیر سے، کما یفہم من التنکیر، جیسا کہ نکرہ ہونے سے اس کا پتا چلتا ہے. تو صرف ہم جب انہیں پہنچتی سید کوئی ایک برائی، جبکہ یہاں پر اس سے مراد جو ہے تفسیر میں وہ هو الجدب، وہ کاتسالی ہے. لہذا جب سیئہ کا نادر الوقوع ہونا ثابت ہوا، اس لیے ذکر مع ان، اس کو ان کے ساتھ ذکر کیا گیا، کیونکہ نادر الوقوع اور غیر یقینی ہے. وغبر عنہ بالمضارع، اور اس کو مضارع کے ساتھ اس سے تعبیر کیا گیا. بس اس آیت میں ففی الآیت من وصفهم بالانکار النعم وشدت التحامل علی موسیٰ علیہ السلام، بس اس آیت میں کافروں کی نعمتوں کا انکار اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیے جانے والے شدت ظلم، اس کا بیان ہے. ما لا یخفی، جو کہ ظاہر ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے. تو یہ تو اس مثال کی وضاحت ہوئی. یہاں تک اذا اور ان کے درمیان فرق کی جو بحث تھی وہ اختتام تک پہنچی. اس کے درمیان، ان دونوں کے درمیان یعنی اذا اور ان کے درمیان جو معنوی فرق بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اذا جو ہے یہ اس کے ساتھ جب شرط کو بیان کیا جائے تو اس کا واقع ہونا یقینی ہوتا ہے، جبکہ ان کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جب شرط کو بیان کیا جائے تو اس کا واقع ہونا یقینی نہیں ہوتا. اور اذا کے ساتھ شرط کے یقینی ہونے کی وجہ سے، یعنی واقع ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال ماضی کے ساتھ ہوگا، جبکہ ان کو مضارع کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح تیسری بات کہ جو احوال جو ہے وہ محقق ہو اور ان کا واقع ہونا یقینی ہو تو اس کے ساتھ اذا استعمال ہوتا ہے، جبکہ جو نادر الوقوع ہو ان کے ساتھ ان کا استعمال کیا جاتا ہے. اب آخر میں ہم لو کے استعمال کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہم پڑھ چکے تھے لو جو ہے لشرط فی المضی، کہ یہ جو ہے ماضی میں شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب اس کی بحث کریں گے. وَلَوْ لِلشَّرْطِ فِي الْمُضِيِّ، لو جو ہے ماضی میں شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی لو جو ہے ایسی شرط کے لیے آتا ہے جس کا تعلق زمانے ماضی کے ساتھ ہو. وَلِذَا يَلِيهَا الْفِعْلُ الْمَاضِي، اسی وجہ سے لو کا دخول پہلے ماضی پر ہی ہوتا ہے. نحو جیسے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، کہ اگر اللہ تعالی ان میں کوئی بلائی جان لیتا تو ضرور انہیں سنا دیتا. اب یہاں پر اس آیت میں عالمہ پہلے ماضی ہے اور اس پر لو داخل ہے، اور ماضی جو ہے شرط کے لیے استعمال ہو رہی ہے کہ اگر ماضی میں ان کے اندر بلائی اور خیر کا ثبوت ہوتا تو انہیں سننے کی بھی توفیق دے دیتے. اور جو ہم علم نحو میں کہتے تھے کہ لو جو ہے یہ انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے انتفاع اول کی وجہ سے، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالی
ان میں کوئی بلائی جان لیتا تو ضرور انہیں سنا دیتا، تو سنایا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان میں خیر اور بلائی ہے ہی نہیں۔ تو یہاں تک لو کے استعمال کے بارے میں بھی بحث ختم ہوئی۔ پھر آگے ایک اہم قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جملہ شرطیہ جو ہے، جملہ شرطیہ اس میں مقصود بالذات جو ہے وہ جواب شرط ہوتا ہے۔ ومما تقدم يعلم، کہ جو بیان گزر چکی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان المقصود بالذات من الجملۃ الشرطیہ، کہ جملہ شرطیہ میں مقصود بالذات جو ہے هو الجواب، وہ جواب ہے، جواب شرط۔ یعنی اس تمام مذکورہ بالا بیان سے یہ معلوم ہو گیا کہ جملہ شرطیہ میں مقصود بالذات جو ہے وہ جواب ہوا کرتا ہے، اور شرط جو ہے، شرط یہ حکم کے لیے بطور قید کی ذکر کی جاتی ہے، اصل اس میں جواب شرط ہے، جبکہ اس سے پھر جو شرط ذکر کیے جائے ان اذا اور لو کے ساتھ، یہ بطور قید ذکر کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر فَإِذَا قُلْتَ، اگر تو نے کہا ان اجتہد زید اکرمتہ، کہ اگر زید محنت کرے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا۔ کنت مخبرا، تو اس بات کی خبر دینے والا ہے، بأنک، کہ بے شک تو، ستکرمہ، عن قریب اس کا اکرام کرے گا، ولیکن فی حال حصول الاجتہاد، لیکن کب کرے گا؟ محنت کی حصول کی حالت میں، کہ جب وہ محنت کرے گا تبھی تو اس کا اکرام کرے گا۔ کنت مخبر، گویا تم اس کو خبر دے رہے ہو، بأنک ستکرمہ، کہ جلدی تم اس کا اکرام کرو گے، ولیکن فی حال حصول الاجتہاد، لیکن محنت کے پائے جانے کی صورت میں، لا فی عموم الاحوال، نہ کہ عمومی احوال میں۔ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا، اور اسی پر متفرع ہوتا ہے، انہا تعد خبریتاً اور انشائیتاً، کہ یہ جملہ جو ہے یہ خبریہ شمار کیے جائیں گے، یہ جملے، یا انشائیہ، اس کے جواب کے اعتبار سے۔ یعنی جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ جملہ شرطیہ سے مقصود بالذات جواب شرط ہی ہے، لہذا جملہ شرطیہ کے جواب کو دیکھ کر جملہ شرطیہ کے انشائیہ ہونے یا خبریہ ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ یعنی اگر جواب شرط کو دیکھیں گے، اگر جواب شرط میں کسی چیز سے متعلق خبر دینا مقصود ہو جواب شرط میں، تو جملہ شرطیہ خبریہ ہوگا، اور اگر جواب شرط میں کسی چیز کی طلب معلوم ہو تو پھر یہ انشائیہ ہوگا۔ یعنی ہم فیصلہ کریں گے جواب شرط کو دیکھ کر، کیونکہ مقصود بالذات جو ہے جملہ شرطیہ میں وہ شرط نہیں ہوتا، شرط تو کہ ہوتا ہے، جبکہ جواب شرط جو ہے وہ مقصود بالذات ہوتا ہے، لہذا جملہ شرطیہ کے خبریہ اور انشائیہ ہونے کا انحصار اور اس کا فیصلہ ہم جواب شرط پر کریں گے۔ اگر جواب شرط میں کسی چیز سے متعلق خبر دی جا رہی ہے تو پھر یہ جملہ خبریہ ہے، اور اگر جواب شرط میں کسی چیز سے متعلق
طلب معلوم ہو تو پھر یہ جملہ انشائیہ ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔